اساتذہ کا عالمی دن اور پاکستان۔ بچپن میں ہم اپنے مسجد امام کو والدین کا درجہ دیتے تھے کیونکہ وہ ہمیں دینی تعلیم دیتے تھے، اور ہمارے والدین بھی ہمیں ان کی خدمت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ محلے کی دکاندار اور ڈاکٹر بھی کبھی ان سے پیسے نہیں لیتے کیونکہ سب کے بچے ان سے ہی دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پھر ہم نے اسکول جانا شروع کیا تو وہاں بھی اپنے اساتذہ کو اسی طرح عزت دی، لیکن اب شاید سب کچھ بدل چکا ہے۔ اسی لیے اساتذہ کا عالمی دن منا کر یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ استاد کا کیا مقام ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کا کیا مقام ہوگا کہ کسی معاشرے کو استاد کے مقام کو یاد دلایا جائے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ تو ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے جس کو یاد دلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ اور اس میں استاد، شاگرد، معاشرے اور ریاست سب کا قصور ہے، سب کی غلطیاں ہیں۔ اب ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے کہ استاد ایک روحانی باپ نہیں بلکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو بچوں کو کمانے کے طریقے سکھا کر، بتا کر ملازمت کے قابل بنائے گا، جبکہ شاگرد سمجھتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے فیس دے دی ہے، لہٰذا اب انہیں علم دینے والا ان کے ملازم ہے جس کا کام اسے نوکری کے قابل بنانا اور بس۔ دوسری طرف دو جدید کے تقاضے کے تحت طالب علم کو صرف وہ علم فراہم کرنا ہوتا ہے جس سے وہ کسی فیکٹری کی مشین میں ایک پرزے کی مانند فٹ ہو کر پروڈکشن میں معاون ثابت ہو سکیں۔ چنانچہ اب ریاست بھی وہی نصاب عوام کو دینا چاہتی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ ملازمت کے موقع فراہم کرے۔ ہمارا معاشرہ اب اس دور میں داخل ہو چکا ہے جہاں درزی کو فیشن ڈیزائنر، نائی کو ہیئر ڈریسر، مراسی کو بھانڈ کو شوبز کا سٹار کہا جاتا ہے۔ اب ان تمام کے آگے تدریس کا پیشہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جبکہ کل تک تدریس کا پیشہ سب سے باعزت سمجھا جاتا تھا۔ اس تمام تناظر میں ریاست کا کردار سب سے اہم رہا ہے، یعنی ریاست کی جانب سے جاری پالیسیوں اور فیصلوں میں سب سے کم تر کس کو سمجھا گیا ہے تو وہ تعلیم اور اساتذہ ہے۔ اس ملک میں تعلیم کا بجٹ ہی سب سے کم نہیں ہوتا بلکہ اساتذہ کی عزت کا بجٹ بھی سب سے زیادہ کم رکھا جاتا ہے۔ انتخاب میں ڈیوٹی کے نام پر اساتذہ کو سخت بے عزت کیا جاتا ہے، اس لیے اکثر اساتذہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے حقوق کے لیے اساتذہ جب کسی پریس کلب پر آ کر احتجاج کرتے ہیں تو مرد و خواتین اساتذہ کو پانی مار کر، ڈنڈے مار کر، سڑکوں پر گھسیٹ کر اسی طرح بے عزت کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کے سامنے بھی جاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ کہنے کو اس ملک میں اساتذہ کی کمی 1 ملین سے زائد ہے، مگر جو اساتذہ حاضر سروس ہیں وہ بھی اس ملک کو پہلی فرصت میں چھوڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی اسکالرشپ ملے اور وہ بیرون ملک نکل جائیں۔ سوال یہ ہے کہ اس قدر مایوسی کی فضا میں ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ استاذہ جو مائنڈ میکر ہوتے ہیں، جو نئی نسل کو کنگ بناتے ہیں، جب وہ خود ہی مایوس ہو جائیں اور معاشرے میں ان کی قدر و عزت بھی نہ رہے تو وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکے گا؟ 1986 میں یونیسکو کے تحت اساتذہ کے حقوق، فرائض اور پیشہ ورانہ تربیت کے اصول متعین کی گئے تھے۔ ریاستی سطح پر یہی اصول کار فرما ہونا چاہیے تھا، یعنی اساتذہ کو ان کے پورے حقوق فراہم کیے جائیں، اساتذہ اپنا پورا فرض ایمانداری سے بجا لائیں اور ریاستی تعاون سے اپنی پیشہ ورانہ تربیت بھی حالات کے تقاضوں کے تحت جاری رکھیں۔ بدقسمتی سے ہمارا نصاب بھی فرسودہ ہو چکا ہے، وہ نئی نسل کے سوچنے، سوال کرنے اور تحقیق کرنے کی بجائے رٹا لگانے کا عادی بنا رہا ہے۔ ایک استاد اگر اس نظام کے خلاف بولتا ہے تو اسے باغی قرار دیا جاتا ہے۔ پرائیویٹ اداروں میں تدریس اب ایک کاروبار بن چکا ہے، جہاں استاد کی عزت کا معیار اس کے گریڈ یا اس کی تنخواہ سے ناپا جاتا ہے، وہاں علم نہیں بلکہ فیس کی قیمت بولتی ہے۔ ہمارے ٹی وی چینلز پر اساتذہ کی بجائے اداکار، گلوکار اور سیاستدان ہیرو بن چکے ہیں۔ میڈیا نے قوم کے اصل ہیروز کو پس منظر میں دھکیل دیا ہے۔ آج کے بچے استاد سے زیادہ یوٹیوبرز کو رول ماڈل مانتے ہیں۔ یہ معاشرتی تنزلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو سنوارنا ہے تو ہمیں استاد کو دوبارہ اس کا اصل مقام دینا ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی تعلیمی اصلاح، کوئی پالیسی یا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ استاد کو محض تنخواہ دار ملازم نہیں بلکہ قوم ساز ہستی کے طور پر استعمال کرے۔ اساتذہ کے لیے تربیت، تحقیق اور سہولتیں بڑھانا ہوں گی، ان کے وقار کو اداروں میں بحال کرنا ہوگا۔ معاشرہ بھی اپنی سوچ بدلے، کیونکہ جس قوم نے اپنے استاد کی عزت کھو دی، اس نے ترقی کی راہ بھی کھو دی۔